بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیوں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کا نکاح ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے کیا تھا۔ اگلے روز ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور حکم دیا کہ ان دونوں کو طلاق دے دو۔ پیارے دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، بدر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں اور خاوند کافر قیدیوں میں ہے، نکاح باقی ہے، نکاح قائم ہے، فدیہ کا فیصلہ ہوا۔ ابو العاص بن ربیع کے پاس کچھ دینے والے تھے، نہیں تو فدیہ میں کیا دوں گا۔ اہل محترمہ گھر میں ہے، مدینہ منورہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو پتا چلا کہ میرے خاوند قیدی ہیں، فدیے کا فیصلہ ہوا ہے، فدیے کے پیسے نہیں ہیں تو اپنا ہار گلے سے اتارا، کسی ذریعے سے بھجوایا کہ ابو العاص کو دے دو تاکہ اپنا فدیہ ادا کر دے۔ مسلمان بہت بعد میں ہوئے تھے، اپنا ہار دیا کہ جا کر ابو العاص کو دے دو کہ وہ اپنا فدیہ ادا کر کے رہا ہو جائے گا۔ ابو العاص نے دیکھا کہ میری بیوی کا ہار ہے، بیوی نے بھیجا ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیا، اوہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ ہار اصل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار تھا جو انہوں نے شادی کے موقع پر بیٹی کو ہدیہ کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پرانا دور سا یاد آ گیا کہ یہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار ہے، بیٹی کے پاس ہے، اب بیٹی نے خاوند کو بھیجا ہے آزاد ہونے کے لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی۔ عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارشیں اس قسم کی نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار ہے، بیٹی کے پاس ماں کی نشانی ہے، اگر تم اجازت دو تو یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو واپس کر دوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہے، پیش کر دیں۔ جاہلیت کے زمانے میں کافر اور مسلم کا نکاح ہوتا تھا، بلکہ ایک دفعہ اور واقعہ بھی بخاری شریف میں ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ بڑے جرأ جوان ہیں، شریف جوان ہیں، بڑی تعریف کرتے تھے کہ بڑا وفادار جوان ہے۔ حالانکہ کافر تھا، اس نے پھر بھی وفاداری نبھائی۔ خیر، ایک دفعہ ابو العاص قیدی بن کر آ گئے، کسی مرکے میں قیدی ہو گئے تھے، کافر تھے، لڑتے تھے، قیدی بن کر مدینہ منورہ آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضابطہ یہ تھا کہ فیصلہ ہونے تک قیدی کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا جاتا تھا، ستون سے باندھ کر دیا کہ صبح فیصلہ کریں گے۔ بیوی کو پتہ چل گیا کہ میرا خاوند پکڑا ہوا آیا ہے اور ستون سے بندھا ہوا ہے، صبح اس کے مقدر کا فیصلہ ہونا ہے۔ فیصلہ قتل کا بھی ہو سکتا تھا، فیصلہ رہائی کا بھی ہو سکتا تھا، فیصلہ جرمانہ بھی ہو سکتا تھا، فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ صبح نماز کے بعد زینب رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے آئیں، دروازے کی اور کھڑی ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ قیدی کون ہے؟ خاوند ہے۔ اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، دیکھا، مسکرائے اور فرمایا، قدر جرمن من جرات،
جس کو تو نے پناہ دے دی ہے ہم نے بھی پناہ دے دی ہے۔ قانون ضابطہ یہ تھا کہ کسی قیدی کو، کسی کافر کو، کسی دشمن کو عام آدمی بھی اگر پناہ دے دے تو ہو جاتی تھی۔ تو ان کو پتا تھا کہ مسئلے کا کہ میں اگر پناہ دوں گا تو بچ جائے گا، ورنہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بارے میں ابو العاص بحث سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرے نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ سیدہ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربیع سے کا رشتہ زینب کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امیمہ پیدا ہوئے۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی پر وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکلتا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی اور کہتی ہیں، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں، میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، میں اپنے ابو کو جھلا نہیں سکتی، نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے اور وہ تو صادق اور امین ہے۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرے چچا چچی بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زاد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص نے کہا، مگر میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا جائے، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں بچے ایک ساتھ ایک ہی میدان میں، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ زینب خوف زدہ تھی کہ اس کا شوہر اس کے آباء و اجداد کے خلاف جنگ لڑنے گیا ہے، اسی لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں اور اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی، ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی رہیں کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنایا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربیع کے بھائی کو دے کر اپنے والد کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو العاص بن ربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا،
اے لوگو، یہ شخص برآمدات میرا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کروں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کو ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ رسول اللہ نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا زینب سے کہو کہ ختیجہ کے بار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے کر جا کر فرمایا اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کی داخلی رستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا میں جا رہا ہوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہاں؟ ابو العاص نے کہا تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کیوں ابو العاص؟ میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ، اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کیا تم میرے ساتھ چلو گے، اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں اور جہاں 6 سال کے دوران گئیں رشتے آئے مگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول نہیں کیا اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ اور 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کا سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے ابو العاص نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کہ اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ سیدہ زینب نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی اور فرمایا اے لوگو، یہ برات داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو تو اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم نے بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تمہارا خالہ زاد ہے اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نے گھر جا کر ابو العاص بن ربیع سے کہا اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے کہ اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں اور اپنا مال لے کر مکہ سے روانہ ہو گیا۔ مکہ پہنچا تو کہا اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو فجر کا وقت تھا۔
سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی نے کہا، سیدنا ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آؤ میرے ساتھ، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور سیدھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے اور تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، جس پر سیدنا ابو العاص زار و قطار رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے رسول اللہ ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں سیدنا ابو العاص کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، زینب کے بغیر میں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور 1 سال کے بعد ہی سیدنا ابو العاص بھی انتقال کر گئے۔ واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیاں یکا بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی تھی، لیکن اس وقت دونوں صاحبزادیوں کی عمریں کتنی تھیں اور اس بارے میں تاریخ کی کتابوں میں باوجود تلاش کے کوئی حتمی رائے قبول یا عبارت کو نہیں مل سکی۔ تاہم اگر دونوں صاحبزادیوں کی تاریخ پیدائش اور وفات اور درمیانی واقعات کا تاریخ و سیر کی کتابوں میں بغور جائزہ لیا جائے تو تاریخی واقعات اور شاہد اور خارجی قارئین کے ذریعے کسی حد تک دونوں صاحبزادیوں کے بوقت نکاح عمر کے بارے میں تقریبی حد تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اعلان نبوت سے 7 سال پہلے ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ ان کی شادی ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوئی، لیکن اس نے ابو لہب کے کہنے پر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور نبوت کے 5ویں سال دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جہاں ان کے ہاں بیٹے اولاد ہوئی۔ لہٰذا 7 سال قبل از اعلان نبوت اور 3 یا 4 سال بعد از اعلان نبوت، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 10 یا 11 سال تھی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہوئی، اسی لیے اگر آپ کی پیدائش کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے 1 سال بعد مانا جائے تو نبوت سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر 6 سال بنتی ہے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 2 ہجری کو ہوا، اور اہل تاریخ و سیر کا اتفاق ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا، جبکہ حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اعلان نبوت کے وقت تقریباً 6 سال تھی، اور اس کے بعد 13 سال مکہ میں اور 3 سال بعد ازاں ہجرت، اور 3 یہ کل ملا کے 22 سال بنتے ہیں، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق کیوں دے دی گئی؟ پیارے دوستو، ایک باپ سارے غم برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی جوان بیٹیوں کو مصیبت آئے اس بوڑھے باپ کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کی وادی میں کافروں کے پتھر کھائے تب بھی آپ کو اس قدر کسی کو بد دعا نہ دی۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے اوپر سے نیچے گرایا تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو اچانک طلاق دے دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں پر آنے والے اس غم کو برداشت نہ کر سکے اور طلاق دینے والے اس ظالم انسان سے کہا، جا میں تجھے بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تجھ پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا ہے۔
کہ جن کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے اپنے چچا ابو لہب کے 2 لڑکے عتبہ اور اتبع سے کرا دی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کے گھر والے ہی آپ کے دشمن بن گئے، اور اسی دشمنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ اس کا مکمل واقعہ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ سے اسلامی تیزی سے پھیلنے لگا اور مکہ کے کافروں کی نیندیں اڑ گئی اور انہیں کسی پل بھی سکون نہ ملتا۔ وہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتے کہ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور غریب مسلمانوں کو تکلیف دے کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کر سکیں، یہاں تک کہ ان کو ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا منصوبہ بنا رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان ظالموں کی سازشوں کو ناکام کر دیا۔ مکہ کے کافروں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا کر دل کی بھڑاس نکالنے لگے، اور اس کام میں مکہ والے تنہائی تھے بلکہ بہت سے دوسرے قبیلے والے بھی ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ دن بہ دن ان کے ظلم و ستم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی بے رحم تھے جن کے سینوں میں دل ہی نہیں تھا بلکہ پتھر کے ٹکڑے تھے۔ ان لوگوں نے بے بس مسلمانوں کو قید کر کے بہت مارا پیٹا، انہیں بھوکا پیاسا رکھا، مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر لوہے کے گرم سلاخوں سے داغا۔ انہیں بے بس مسلمانوں میں حضرت عمار بن یاسر تھے جن کو مکہ کے ظالم لوہے کی زر میں پہنا کر دھوپ میں لٹا دیا اور اس تپتی زمین پر انہیں اتنا زیادہ مارتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کی کمزور مسلمان انہیں جب حضرت قباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تھے جن کے سر کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا تھا، اور ایک دن تو ظالموں نے حد کر دی کہ کوئلہ دکا کر اس پر حضرت قباب کو چٹ لٹا دیا گیا، یہاں تک کہ وہ کوئلہ ان کے خون سے ٹھنڈا پڑا۔ انہی مظلوم مسلمانوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک نے بھی ان کا کھانا بند کر دیا، اور پھر حضرت بلال کو بھوک پیاس سے بے حال ہو جاتے تھے تو ٹھیک دوپہر کے وقت وہ ظالم حضرت بلال پر گرم تپتی چٹان رکھ کر انہیں دھوپ میں لٹا دیتا تاکہ اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سبھی تکلیفوں کو برداشت کرتے اور اپنی زبان سے صرف ایک ہی لفظ کہتے تھے، میرا اللہ صرف ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی دنیا کا مالک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت بلال کے پاس سے گزرتے تو ان کی ایسی تکلیفیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، اے بلال صبر کرنا، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ بات یہاں تک نہ تھمی بلکہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بہت ہی چہیتی بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم بھی اچانک طلاق دے دی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح ٹوٹ جائیں اور اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دی، استغفر اللہ، اور کہنے لگا، اے محمد تیرا برا ہو، استغفر اللہ۔ اس پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ برا تو ابو لہب کا ہوگا۔ رقیہ اور ام کلثوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ یہ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور اتبع کے ساتھ نکاح کے رشتے میں تھیں۔ وہ دونوں لڑکے اپنے باپ ابو لہب کی طرح بے رحم انسان تھے اور اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دونوں بیٹوں کا نکاح تو ابو لہب کے لڑکوں سے ہو گیا تھا لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی، چنانچہ ایک زمانہ تک ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کی ناک میں دم کیا رکھا اور کڑوی کڑوی باتوں سے ان کے دل چیرتے رہے، لیکن بد نصیب ابو لہب کو اس سے بھی سکون نہ ملا اور آخر ایک دن اپنے لڑکوں سے کہنے لگے، اگر تم محمد کی لڑکیوں کو طلاق نہیں دو گے تو تم پر میرا گھر حرام ہے۔ باپ کے حکم پر یہ دونوں لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک پیچھے سے جا کر ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دیا اور پھر سے
پھر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑا تو اتنی زور سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان بھی پھٹ گیا، اور پھر عتبہ چیختے ہوئے کہنے لگا، اے محمد جا، آج سے ہم دونوں نے تیری دونوں لڑکیوں کو طلاق دے دی ہے۔ جس وقت ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ جب طیف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے پتھر برسائے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی تھی۔ جب جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے گرے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی، لیکن جس وقت ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو بیٹیوں پر پڑنے والا یہ غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکے اور کہنے لگے، اے عتبہ جا، میں تم دونوں کو بد دعا دیتا ہوں، اللہ تم پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر ایسا ہوا کہ ایک روز ابو لہب کا یہی لڑکا ایک قافلے کے ساتھ شام شہر کی طرف تجارت کیے جا رہا تھا تو رات میں ایک جگہ اچانک شیر آ گیا۔ اس قافلے نے کے سبھی لوگوں کو سونگھا لیکن کسی کو کچھ نہ بولا، لیکن جب عتبہ کے پاس پہنچا اسے سونگتے اس پر حملہ بول دیا اور چیر پھاڑ کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دی، لیکن کچھ دنوں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بڑی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی بھی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دی۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، مطلب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے دونوں نور حاصل تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں انتہائی درجے میں گستاخی کرتے ہوئے غلیظ زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقا اور دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عتبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا تھا، یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر صورت پورا فرماتے تھے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ دونوں بدبخت تجارت کے قرض سے قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے ذرا قافلے مقام پر ایک راہب کے پاس راحت گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اسی لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی جس سے اس کے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے عتبہ کے لیے ہلاکت کی دعا دی ہے، اسی لیے کسی درندے کے حملے نہ ہو، مجھے یقین ہے۔ تم سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کرو، اس کے اوپر عتبہ کا بستر لگا دو، سب لوگ اس گرد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندے سے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور سب سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں آن پہنچا، مگر اس نے کسی پر حملہ کرنے کی بجائے سوائے لوگوں کو سونگھنا شروع کر دیا اور آگے بڑھتا رہا، مگر کسی کو ذرا برابر بھی خروش نہیں ماری، جس سے یہ لگتا تھا کہ یہ بھوکا نہیں ہے، ورنہ اتنا لوگوں میں سے کسی کو بھی چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ یہ سب لوگ کو سونگتا ہوا آخر بندے تک پہنچا، لیکن جب اس کی تلاش اس کی بو اسے محسوس نہیں ہوئی، ایک قدم آگے چلا گیا لیکن پھر اچانک مڑا اور تجارتی سامان کی جانب آ کر رک گیا۔ اسی سامان کے اوپر وہ بدبخت اور گستاخ رسول سو رہا تھا۔ یہ جگہ کافی اونچی تھی، اسی لیے اسے اونچا کیا گیا تھا تاکہ کوئی درندہ عتبہ پر حملہ نہ کر سکے۔ یہ شیر نے تجارتی سامان پر چھلانگ لگا دی اور ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے بستر پر جا کر پہنچا، اور یہ شیر کچھ لمحے پہلے
बिल्कुल आम जानवर की तरह लग रहा था। अबू लहब के बेटे उत्बा को देखते ही खूनख्वार लहजे में दहाड़ने लगा और पूरी ताकत से उत्बा के सर को अपना खूनख्वार नोकीले दांतों से दबोच लिया। सब काफले वाले भी जाग गए थे, मगर उस शेर की दहाड़ ही इतना गजबनाक थी कि कोई उसके सामने तक न आया। अबू लहब अपने बेटे को बचाने की हिदायत देता रहा। उसी शेर ने हैरान कुन तौर पर उत्बा का न खून पिया और न ही गोश्त नोचा खाया। शेर ने सिर्फ उत्बा के सर को उस कदर बुरी तरह चबाया कि देखने वालों के होश उड़ गए और उत्बा तड़प तड़प कर जहन्नुम वासिल हुआ। उसके बाद भी शेर ने किसी और को नुकसान न पहुंचाया और अचानक वहां से चला गया। बाद में लोगों ने इस शेर को तलाश किया, मगर पता न चल सका आखिर ये शेर कहां से आया था और किधर गायब हो गया है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया में ही सबक सिखा देता है और आखिरत का अज़ाब तो भी बाकी है। तारीख गवाह है, जिस किसी बदबख्त ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामों से रिसालत को पामाल किया, उसका अंजाम इबरतनाक हुआ। और उत्बा का सर चबाने वाले शेर जैसे शेर आते रहे हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन का साया हमारे सिरों पर हमेशा कायम व दायम रखें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें शैतान की शर से महफूज रखें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब के नसीब बहुत अच्छे बनाएं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नेक कारों में शामिल करें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन।